بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی، اور پروردگار عالم کے لطف و کرم سے تقریباً جو عمدہ اور اہم مسائل ہیں ان کا مختصر ہی صحیح لیکن آپ کی خدمت میں ایک تعارف پیش کیا گیا، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آج کا درس تقریباً آخری درس ہے کہ اس کے اندر مقولات عشر میں سے جو اعراض نہگانہ ہیں ان کی مختصر وضاحت کرتے ہیں، اور پھر اس بحث کے پروندے کو سمیٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مسئلے کے اندر تفصیلاتی گفتگو کی بالکل گنجائش ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ خدا توفیق دے ان مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو بدایت الحکمت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض ہو۔ دیکھیں، عرض ہوا کہ مقولات عشر یعنی وہ 10 مقولات جن 10 مقولات کے اندر آپ تمام موجودات امکانی کو سمیٹ سکتے ہیں، ان میں سے ایک جوہر ہے اور 9 اعراض ہے۔ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہیں ہے۔ اس کے برخلاف عرض اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اگر خارج میں موجود ہو تو وہ کسی نہ کسی موضوع کے اندر ہے۔ کہ عرض کیا کہ ان تعریفات کی بھی تفصیلات ہیں کہ جو یہاں پر عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ اچھا، جوہر کی 5 قسمیں ہیں، یا عقل ہے، یا نفس ہے، یا مادہ ہے، یا صورت ہے، یا جسم ہے۔ مختصر تعریف آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، باقی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ آتے ہیں 9 اعراض کی طرف۔ ان 9 اعراض میں سے اولین عرض کم ہے۔ اگر 9 کے 9 اعراض کو آپ شمار کرنا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو کم ہے، کیف ہے، عین ہے، متاع ہے، وضع ہے، ملک ہے، فعل ہے، انفعال ہے اور اضافہ ہے۔ ان 9 اعراض کو اعراض نہگانہ بھی کہتے ہیں۔ اولین چیز کم۔ کم یعنی جس کو آپ کسی حد تک مقدار بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی مقدار اس کو کم کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً تعریف کم میں بیان کرتے ہیں کہ کم وہ عرض ہے کہ جو بالذات قابل تقسیم ہے۔ ذاتاً آپ کسی بھی چیز کو جو تقسیم کرتے ہیں وہ تقسیم کم کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہ بالذات کی قید بھی جیسا کہ تفصیلی گفتگو تو اپنے مقام پر اس اعتبار سے ہوتی ہے تاکہ کیفیات کو خارج کیا جائے۔ مثلا کسی بھی جسم پر الوان اور رنگ ہوتے ہیں، عارض ہوتے ہیں، اور ان کو آپ تقسیم بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو تقسیم ہوتی ہے وہ محل کے اعتبار سے ہے، یعنی بالذات رنگ قابل تقسیم نہیں ہے لیکن محل کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کم کی تعریف ہے کہ کم وہ عرض ہے جو بالذات قابل تقسیم ہے۔ اچھا، معمولاً کم کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، یا کم میں متصل ہے یا کم میں منفصل۔ کم میں منفصل یعنی جیسے اعداد، عدد کو کہتے ہیں کم میں منفصل، درست ہے۔ کم میں متصل
یعنی وہ کم ہے کہ جس کے اندر قابلیت تقسیم ہے، لیکن اس قابلیت تقسیم کے علاوہ اس کے اندر حد مشترک بھی ہے۔ حد مشترک سے مراد یہ ہے کہ جس نقطے کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہی نقطہ ابتدا اور انتہا، ایک جز کی ابتدا قرار پاتا ہے اور دوسرے جز کی انتہا قرار پاتا ہے، اسے کہتے ہیں حد مشترک۔ مثلا اگر کتاب ہے نا، اس کو آپ درمیان سے تقسیم کریں تو وہ جو نقطہ ہے جس نقطے پر آپ انگلی رکھتے ہیں، اگر اوپر سے آئے اس نقطے تک تو اوپر والا ایک جز بنے گا، پھر اس جز سے آگے آپ چلتے ہیں تو وہ دوسرا جز بنتا ہے، آگے چلتے ہیں اس کے لیے ابتدا ہے، اور جس جز کی انتہا ہوئی اوپر سے نیچے آئے جس پر، وہ انتہا اس کے لیے قرار پاتا ہے۔ یہ بہرحال تفصیلات میں یہاں پر عرض نہیں کر رہا، صرف تعریف کے عنوان سے کہ کم میں متصل میں حد مشترک فرض کر سکتے ہیں، لیکن کم میں منفصل میں حد مشترک نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر آگے چل کر کم میں متصل کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کم میں متصل یا قار ہے یا غیر قار، قاف قلم کے ساتھ، قار یا غیر قار۔ قار اس کم کو کہتے ہیں کہ آنے واحد میں آپ اس کے تمام اجزاء فرضی کو جمعاً وجود میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کے تمام اجزاء فرضی جو آپ اس کے اجزاء فرض کرتے ہیں، کیونکہ تقسیم سے پہلے تو فقط اجزاء فرض کیے جاتے ہیں، نہ تقسیم کے بعد اجزاء وجود میں آتے ہیں، کہ بہرحال ان کی بھی اپنے مقام پر تفصیلات ہے، کہ میری توقع بھی نہیں ہے کہ آپ ان تمام ریزہ کاری اور دقیق نکات کی طرف اسی جگہ پر متوجہ ہوں، لیکن میں کیونکہ تعریف کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، تو مجبور ہوں کہ بیان کروں۔ قار یعنی اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود ہوں، اس کے اجزاء وجود میں مجتمع ہیں، جبکہ غیر قار اس کم کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہوتے، ایک جز آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، وہ اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں کم میں غیر کار۔ کہ زمان اس طریقے سے، زمان کا ایک جز آئے گا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا دوسرا نہیں آئے گا، دوسرا آئے گا وہ ختم ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ زمان کم میں متصل غیر کار ہے، اور کم میں متصل قار کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں، یا جسم تعلیمی یا سطح یا خط، یہ تین قسمیں کم میں متصل قار کی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، جسم فلسفے میں مشترک لفظی ہے، ایک جسم کے جو جوہر کے اقسام میں سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں جوہرون، ایسا جوہر کہ جس کے لیے طول و عرض و عمق ہو، اور وہ جو جسم ہے اس کا ایک حجم ہوتا ہے، مجموعی طور پر جو حجم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جسم تعلیمی، یا اصطلاحاً کہتے ہیں جسم تعلیمی جو طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہو۔ پھر جوہر اور اس جسم تعلیمی میں کیا فرق ہے؟ وہ جو جسم طبیعی ہے وہ جوہر ہے، جسم تعلیمی اس جسم طبیعی کے حجم کو کہتے ہیں، مقدار، مجموعی حجم، طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بہرحال شرح منظومہ میں مرحوم حاجی بڑی تفصیلات کے ساتھ جسم تعلیمی اور جسم طبیعی میں فرق بیان کرتے ہیں، کہ جسم تعلیمی در حقیقت اسی جسم طبیعی کا تعین ہے، تشخص ہے۔ یہ ہو گئی ایک قسم کم میں متصل کار کی، یعنی جسم تعلیمی کہ جو طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہے۔ دوسری قسم ہے سطح۔ سطح، سطح کہتے ہیں جو عرض میں قابل تقسیم ہے، درست، اور جو فقط طول میں قابل تقسیم ہو اسے خط کہتے ہیں۔ پس جو فقط طول میں قابل تقسیم ہو اسے ہم کہتے ہیں خط، درست، اور جو طول و عرض میں قابل تقسیم ہے اسے کہتے ہیں سطح، اور جو طول و عرض و عمق میں قابل تقسیم ہے اسے کہتے ہیں جسم تعلیمی۔ یہ تین قسمیں ہیں۔
کہ بہرحال اس سے زیادہ میں کم کے بارے میں یہاں پر گفتگو نہیں کرتا. کم کی خصوصیات کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں کہ مثلا وہ قابلیت تقسیم رکھتی ہے، یا مثلا ایک دوسری خاصیت جو کم کی ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر عاد ہوتا ہے. تیسری خاصیت کہ تساوی اور عدم تساوی بالذات کم کے لیے ہے. اور چوتھی خاصیت کہ نہایت اور لا نہایت یعنی ملکے اور عدم ملکے کے اعتبار سے وہ کم کے لحاظ سے ہوتا ہے. کہ بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر. اعراض میں پس پہلی چیز کم ہے. دوسری چیز کیف. کیف اس عرض کو کہتے ہیں کہ جو قار بالذات ہے، یعنی اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود ہوتے ہیں اور ذاتاً نہ قابل تقسیم ہے اور نہ ہی اس کے اندر ذاتاً نسبت پائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کیف. کیف کی کیا خاصیت ہے کہ نہ ذاتاً قابل تقسیم ہے اور نہ ہی اس کے اندر نسبت ہوتی ہے، جس کو آپ حالت بھی کہتے ہیں اردو زبان میں کسی حد تک. اس کم کی چار قسمیں مشہور. کمیات یعنی کیف کی چار قسمیں: کیف نفسانی، کیف مختص بکم، کیف استعدادی اور کیف محسوس. خب ان کی بھی وضاحت اپنے مقام پر. کیف نفسانی یعنی وہ کیفیت کے جو نفس انسان پر عارض ہوتی ہے، کہ مشہور قول کے مطابق علم وغیرہ اسی طریقے سے ہیں. کیف مختص بکم کہ وہ کیف کے جو کم کی وجہ سے عارض ہوتی ہے، کم کی وجہ سے وہ کیف اس پر عارض ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کیف مختص بکم. مثلا جیسے خط کے اندر اگر آپ دیکھیں انحناء ہے، خط منحنی ہوتی ہے، مستقیم ہوتی ہے. یا مثلا کم منفصل میں زوج ہے، فرد ہے. خب یہ کیف مخصوص ہے بکم ہے. درست ہے. تیسری قسم کیف استعدادی کہ جس کو قوت اور لا قوت بھی کہتے ہیں. اور چوتھی قسم کیف مخصوص، درست ہے، کہ جس کو آپ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ کون سے؟ باصرہ، ذائقہ، سامعہ، شامہ اور لامسہ. مثلا کیف محسوس جیسے آپ قوہ لامسہ کے ذریعے سے لمس کرتے ہیں. خوب حرارت ہے، برودت ہے، خوب ان کو آپ لمس کرتے ہیں. درست ہے. یا لطافت ہے، کثافت ہے، لزوجت ہے، جفاف ہے، سکل ہے، واہ 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 واہ، اس طریقے سے اور بہت سارے اقسام. اور اسی طریقے سے کیف ذائقہ ہے، شامہ ہے، سامعہ ہے، باصرہ ہے، کہ بہرحال ان کو گزارتے ہیں. یہ دوسری قسم کیف کے بارے میں. تیسری قسم اعراض میں سے عین ہے. عین، عین الف کے ساتھ. عین یعنی ایک شے کی مکان کی طرف نسبت. مثلا پانی گلاس کے اندر موجود ہے. درست ہے. یہ جو پانی گلاس کے اندر ہے، خوب یہ جو پانی اس خاص مکان کی طرف نسبت رکھتا ہے، اس کو عین کہتے ہیں. یا محمد مسجد میں ہے، خوب اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین. بس عین یعنی ایک شے کی نسبت خود مکان کی طرف، اس کو کہتے ہیں عین. کہ یہ تیسرا اعراض نو گانا میں سے تیسری عرض عین ہے. خوب چوتھی قسم متا. متا یعنی ایک شے کی نسبت زمان کی طرف. درست ہے. مثلا نماز خاص وقت کی خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، روزہ خاص وقت میں رکھا جاتا ہے. یہ جو ایک شے کی نسبت زمان کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں متا. درست ہے. کہ خوب یہاں پر بھی تقسیمات ہیں کہ میں دیکھیں ان تقسیمات کی طرف نہیں جاتا. یہ چوتھی قسم. پانچویں قسم واز. واز کے حکمہ تین معنی کرتے ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شیء مرکب میں سے اس شیء مرکب کے بعض اجزاء سے نسبت رکھتے ہیں، اور پھر وہ مکمل چیز اپنے علاوہ خارج کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. خوب اسے کہتے ہیں واز. درست ہے. یہ یہاں پر مقولات کے مورد میں ہے کہ یعنی ایک شے جو مرکب ہے، اس کے اجزاء ہیں، ان میں سے بعض اجزاء سے جو نسبت رکھتے ہیں. ایک
یا تمام اجزاء اپنے علاوہ خارج کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں، خوب اسے کہتے ہیں واز اور مقولات میں سے، کہ دو معنی ہو گئے، بعض اجزاء کی بعض اجزاء کے ساتھ نسبت اور تمام کی نسبت خارج سے۔ ایک اور معنی بھی ہے، واز یعنی ایک شے جو قابل اشارہ حسی ہو، اس کے لیے بھی لفظ واز استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا وضع و محاذات، یہاں پر جو وضع و محاذات کہتے ہیں یعنی ایک شے کا قابل حسی ہونا، اور مقولات میں سے جو ہم مقولہ قرار دیتے ہیں واز یعنی بعض اجزاء کی بعض اجزاء سے نسبت، یا تمام اجزاء کی یعنی اس پوری مکمل شے کی اپنے علاوہ خارج کے ساتھ نسبت، وضع تمام مقولہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ خوب یہ ایک قسم۔ ایک قسم اور اعراض میں سے ملک یا جدا بھی کہتے ہیں یا لہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے نام ہیں۔ اچھا، ملک کیا ہے؟ ایک شے محیط ہو اور دوسری شے محاط ہو، درست ہے؟ مثلا آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں تو ٹوپی آپ کے سر پر آ جاتی ہے، ٹوپی محیط ہے، آپ کا سر محاط ہے، تو مقولہ مل کہتے ہیں یعنی محیط اور محاط کی ہیئت محیط اور محاط کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کی ہیئت کو مقولہ ملک یا مقولہ جدا بھی کہتے ہیں، کہ معمولاً مثال وہی دیتے ہیں، تقمص، تعمم، ٹوپی پہنی ہوئی یا امامہ پہنا ہوا، خوب محیط اور محاط کی نسبت سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اسے مقولہ ملک کہتے ہیں۔ اچھا، دو اور مقولے ہیں، ایک مقولہ فعل اور دوسرا مقولہ انفعال۔ مقولہ فعل یعنی وہی تأثیر تدریجی، اور انفعال یعنی تأثر تدریجی۔ مثال، آپ پانی کو آگ پہ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اب آگ اس پانی کی حرارت میں مؤثر ہے اور پانی اس آگ کی حرارت سے متاثر ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو تأثیر تدریجی ہے آگ کی، کہ آگ پانی میں آہستہ آہستہ اثر انداز ہو رہی ہے، خوب اس نسبت کو کہتے ہیں مقولہ فعل۔ اور پانی جو تدریجاً آہستہ آہستہ اس آگ سے متاثر ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں تأثر تدریجی یا مقولہ انفعال۔ پس مقولہ فعل یعنی وہی تأثیر تدریجی، اور انفعال یعنی تأثر تدریجی۔ آخری مقولہ کہ ان مقولات 9 گانا میں سے جو ہے وہ مقولہ مضاف ہے۔ اچھا، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف یا اضافہ یعنی نسبت متقررہ، اسے کہتے ہیں مقولہ اضافہ۔ مثلا جو آپ کا بھائی ہے، زید اور عمر آپس میں بھائی ہیں، زید عمر کا بھائی، عمر زید کا بھائی، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ اخوت کی۔ کون سی نسبت ہے؟ اخوت، بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اس اخوت کو مقولہ اضافہ کہتے ہیں، اور یہ نسبت متقررہ ہے، زید عمر کا بھائی ہے، عمر زید کا بھائی ہے، اسے کہا جاتا ہے مقولہ اضافہ۔ اچھا، جو مقولہ اضافہ ہے اس کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں، کہ وہ اطراف جو دونوں ہیں، 2 طرف ہوتے ہیں نا مقولہ اضافے کے، زید عمر کا بھائی، عمر زید کا بھائی، یا تو ان کے اندر تشاکل ہوتا ہے یا تخالف ہوتا ہے۔ تشاکل یعنی دونوں طرف سے ایک جیسی نسبت ہے، زید عمر کا بھائی، عمر زید کا بھائی، یہ تشاکل کہلاتا ہے۔ تخالف یعنی ایسے باپ اور بیٹا، خب یہ ابوت اور بنوت بھی مقولہ اضافہ ہے، لیکن تشاکل نہیں ہے، زید خالد کا باپ ہے اور خالد زید کا بیٹا ہے، خب یہاں پر ایک جیسی نسبت ہے، ایک طرف سے باپ کی نسبت ہے، دوسری طرف سے بیٹے ہونے کی نسبت ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخالف۔ یہ اس طریقے سے مقولات 9 گانا تمام ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام
کہ جو اعراض نوگانہ ہیں، 9 قسمیں جو ہے اعراض کی، ان کا اجمالی بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ 9 قسمیں کون سی ہیں؟ کم یعنی وہی مقدار جو ذاتاً قابل تقسیم ہے، کیف یعنی وہی حالت جسے آپ کہتے ہیں جو ذاتاً ناقابل تقسیم ہے اور نہ ذاتاً اس میں نسبت پائی جاتی ہے۔ کیف کے بعد جتنے بھی 7 مقولات ہیں، یعنی عین، متى، وز، ملک، فعل، انفعال، اضافہ، ان میں نسبت پائی جاتی ہے۔ عین میں مکان کی طرف نسبت ہے، متى میں زمان کی طرف نسبت ہے، وز میں بعض اجزاء کی طرف نسبت ہے، ملک میں محیط اور محاط کے درمیان نسبت ہے، فعل میں تاثیر تدریجی کی نسبت ہے، انفعال میں تاثر تدریجی کی نسبت ہے، اضافے میں نسبت متکررہ ہے۔ تو بقایا جو 7 مقولات ہیں نا، کم اور کیف کو چھوڑ کر، جو بقایا 7 ہیں ان کو مقولات نسبیہ بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پر نسبت کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ مجموعاً یہ ہو گئے مقولات عشر، جوہر اور یہ 9 مقولے، ان کو مقولات عشر کے نام سے کہتے ہیں۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے مقولات عشر کی بات بھی تمام ہوئی۔ آخر میں بس ایک نقطہ میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ حدوث اور قدم کی بات، کہ میں اس کے بارے میں گفتگو پہلے تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن بہرحال یہاں پر مختصر تعریفیں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، حادث کا ویسے لفظی معنی تو ہے جدید، درست ہے، لیکن اصطلاحاً کہتے ہیں حادث اس شے کو جو مسبوق بالعدم ہو، پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں حادث۔ اور قدیم یعنی جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے۔ ایک اعتبار سے حادث و قدیم کی چند اقسام ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حادث و قدیم زمانی، حدوث و قدم زمانی۔ حدوث قدم زمانی سے مراد یہ ہے کہ حادث یعنی ایک زمانے میں نہ ہو، بعد میں وجود میں آئے۔ مثلا آپ کا بیٹا ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، اسے کہتے ہیں حادث زمانی، یعنی مسبوق بالعدم زمانی ہو، ایک زمان ایسا ہو جس میں نہ ہو، بعد میں وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں حادث زمانی۔ قدیم زمانی یعنی جو تمام زمانوں میں ہو، درست ہے، یہ ایک قسم ہے کہ حدوث قدم زمانی ہے۔ اچھا، ایک اور قسم ہے کہ جس کو کہتے ہیں حدوث قدم ذاتی، اور بھی بہت سارے اقسام ہیں، میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا، یہاں پر فقط جو عام اصطلاحات ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ حادث و قدیم ذاتی یعنی یہ کہ وہ شے کے جو حادث ذاتی یعنی جو مسبوق بے عدم ذاتی ہو، اور قدیم یعنی جو مسبوق بے عدم ذاتی نہ ہو۔ مسبوق بے عدم ذاتی یعنی کیا؟ یعنی اس کے مرحلہ ذات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کی ذات کے اندر وجود پوشیدہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حادث ذاتی، یعنی مسبوق بے عدم ذاتی۔ اور قدیم ذاتی کہتے ہیں کہ جو مسبوق بے عدم ذاتی نہ ہو، یعنی جس کی ذات کے اندر وجود ہو، جو عین وجود ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کی ذات کے اندر وجود نہ ہو۔ اس تقسیم کے اعتبار سے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تمام حکماء اور متکلمین کا اتفاق ہے کہ یہ پورا عالم خدا کے علاوہ حادث ذاتی ہے، یعنی کسی کے پاس بھی ممکنات میں سے وجود اپنا نہیں ہے، مسبوق بے عدم ذاتی ہے، اس کی ذات میں وجود پوشیدہ نہیں ہے، اس کی ذات میں عدم ہے، علت کے ذریعے سے اس کو وجود ملتا ہے۔ تو اس میں تو اتفاق ہے حکماء کا اور متکلمین کا کہ ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ جتنا بھی عالم ہے وہ حادث ذاتی ہے۔ البتہ متکلمین اس سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ عالم حادث ذاتی ہے بلکہ حادث زمانی بھی ہے، کہ یہاں پر دی گئے تفصیلات اپنے مقام پر عرض کریں گے کہ حکماء عالم کے حدوث ذاتی کو تو مانتے ہیں، لیکن مجموعی عالم کے لیے حدوث زمانی کے قائل نہیں ہیں،
کہتے ہیں نا مجموعی عالم حدوث زمانی نہیں رکھتا، کیونکہ مجموعی عالم کے لیے حدوث زمانی کا تصور متناقض ہے، تناقض نما ہے، کہ یہ حدوث و قدم کے بارے میں چند نکات کے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اچھا، ایک اور اصطلاح بھی سن لیں، اس کی بھی وضاحت کر ہی دوں، قوت اور فعل، کہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن بہرحال پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، بالقوہ یا قوت آپ اپنی آسان زبان میں کہیں یعنی استعداد، یعنی صلاحیت، وہ شے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں بالقوہ ہے، یعنی وہ ابھی تک فعلیت کی شکل میں نہیں آئی، فقط صلاحیت اور استعداد کے روپ میں۔ مثلا آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی لائق ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے، خب انشاءاللہ مستقبل میں ایک بہت بڑا انجینئر بنے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنے، ایک بہت بڑا روحانی بنے۔ تو جب تک وہ نہ انجینئر، نہ ڈاکٹر، نہ روحانی کچھ نہیں بنا، آپ کہتے ہیں اس کے اندر صلاحیت ہے ان کمالات کی، لیکن وہ کمالات بالفعل نہیں ہوئے۔ جب وہ کمالات اس کے اندر بالفعل حصول پیدا کریں گے، اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس نے فعلیت اختیار کی۔ درست ہے؟ جیسے بیج، جب تک وہ پودا نہیں بنتا ہم کہتے ہیں یہ پودا بالقوہ ہے، لیکن وہ پودا بن جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ پودا بالفعل ہے۔ اسے کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل۔ یہیں سے وہ بحث بھی کہ جو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی، حرکت کی تعریف بھی روشن ہو جاتی ہے۔ فلسفے میں کہتے ہیں حرکت یعنی ایک موجود مادی جو بالقوہ ہے وہ اس قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً نکلے، یعنی خروج الشیء من القوت الی الفعل تدریجاً، یہ حرکت کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں حرکت۔ درست ہے؟ اب یہ حرکت کم میں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز مقدار کے لحاظ سے کم میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ مثلا ایک پھل سے ابتداء بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، خب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ کم کے اندر حرکت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بقایا مقولات میں، بہرحال فلسفے میں گفتگو ہے کہ حرکت کون کون سے مقولات میں ہوتی ہے۔ آخری 2 منٹ اور بحث کو بالکل سمیٹ لوں۔ ملا صدرہ سے پہلے جتنے بھی حکمات ہیں وہ اعراض کے اندر کسی حد تک حرکت کے قائل تھے، لیکن بذات خود جوہر کے اندر وہ حرکت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن ملا صدرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ عزیز من، اشیاء کے جوہر کے اندر بھی اگر موجود مادی ہے تو اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، کہ جس کو یہ حرکت جوہری کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ ملا صدرہ کا یہ بنیادی نظریہ ہے، اور ہم یہاں پر اس کی توضیحات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہے۔ اس کی توضیحات انشاءاللہ بدایت الحکمت کو جو آغاز کریں گے تو اس بدایہ کے اندر شاید وہ تفصیلات آئیں کہ قطعاً وہاں پر حرکت جوہری کی بات ہے اور وہاں پر وہ تفصیلات آئیں گی۔ خداوند منان نے ہمیں توفیق دی تو وہاں پر بیان کریں گے۔ خلاصہ کلام، اس مختصر سے دورے کے اندر کے جو تقریباً 20 دروس پر مشتمل تھا، ہم نے کوشش کی کہ جو فلسفے کے اہم ترین مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں آپ کو ایک آشنائی دی جائے اور ایک تعارف کی حد تک ان مسائل کو بیان کیا جائے۔ کہ بہرحال ترتیب ہماری یہ تھی کہ آغاز میں اصل علیت، علت و معلول کے مباحث کو اور مسائل کو ذکر کیا، کہ بہرحال اس کے اندر بھی کافی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی کیونکہ وہ اہم ترین مسئلہ تھا، اور اس کے بعد پھر مسائل ہستی کے بارے میں، وجود اور ہستی کے بارے میں جو مسائل تھے ان سے مختصر طریقے سے آپ کی آشنائی کروائی گئی، کہ جس میں بداعت وجود، اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود، تشکیک وجود کہ وہ عبادت و کثرت وجود ہے، وجود ذہنی، وجود خارجی، اتحاد عاقل و معقول، خوب یہ مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ پھر مقولات عشر کے مباحث کو بھی بہرحال آخری 2 درسوں کے اندر ولو ان کے مختصر طریقے سے ہی صحیح آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے،
یہ فقط ہم نے ایک نقشے کے طور پر اور بالکل ابتدائی سطح پر مسائل سے آشنائی کے لیے یہ بیانات دیے تھے۔ تفصیلی مباحث کے لیے انشاءاللہ تفصیلی کتابوں کو آپ دیکھیں گے، تفصیلی کتابوں کو اساتید سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فلسفے کے یہ جو شیرین مباحث ہیں کہ جن کا ہم نے فقط ایک ٹیلر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کہ انشاءاللہ آپ پوری مووی اور پورے مباحث کو وہاں پر دیکھ پائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔